عوام کو اپنی وفا کے قائل کرنے کے آخری لمحات۔ گلگت بلتستان میں انتخابی مہم آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی۔ انتخابی مارکہ 7 جون کو ہوگا۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی کل نشستیں 33، جن میں 24 جنرل، 9 مخصوص نشستیں شامل۔ مخصوص نشستوں میں 6 خواتین، 3 ٹیکنوکریٹس کی سیٹیں ہیں۔ کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 9,63,034 ہے۔ 5,05,000 سے زائد مرد، 4,57,000 سے زائد خواتین ووٹرز۔ صدر ٹرمپ امن کے داعی ہیں۔ ان کی بروقت مداخلت سے پاک بھارت جنگ بند ہوئی۔ جنوبی ایشیا میں امن کے قیام اور لاکھوں لوگوں کی جان بچانے پر صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی سفارت خانے میں امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کی تقریب سے خطاب۔ کہا، امن کے قیام کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی انتھک کوششوں کو سراہتے ہیں۔ فیلڈ مارشل علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ثالثی میں اعتماد کا اظہار کرنے پر امریکہ اور ایران کے شکر گزار ہیں۔ امریکہ پاکستان کو تسلیم کرنے والے اولین ممالک میں سے ایک تھا۔ تربیلا ڈیم اور دیگر بڑے منصوبوں کی تعمیر میں امریکہ کا تعاون حاصل ہے۔ زیادہ دہشت گردی، تجارت، دیگر شعبوں میں ہمارے بہترین تعلقات ہیں۔ دونوں ملک دنیا کے اہم ترین مواقع پر ایک ساتھ کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی بہترین سفارتکاری کو بھی سراہا۔ امریکہ اور پاکستان کے درمیان بہترین شراکت داری ہے۔ ہماری اسٹریٹجک شراکت داری ایک جذبے کے تحت ہے۔ پاکستان میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کہتی ہیں، اسلام آباد نے امریکہ ایران اعلیٰ سطح کے مذاکرات کی میزبانی کی۔ صدر ٹرمپ نے ثالثی پر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کے کردار کو سراہا۔ مضبوط پاکستان اور مضبوط امریکہ دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ امریکی سفارت خانے میں امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وفاقی وزراء سمیت اہم شخصیات کی شرکت۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اہم ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کرغزستان میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزراء داخلہ کے اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ ذرائع کے مطابق پاک ایران وزراء داخلہ نے ایران امریکہ مذاکرات سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی اہم اجلاس میں ایران کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، ایران کے ساتھ ڈیل کی صورت میں ملاقات ممکن ہے۔ مجتبی علی خامنہئی سے ملنا اعزاز کی بات ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے میڈیا ٹاک میں کہا کہ ایران کے ساتھ ڈیل کے بغیر بھی افزودہ یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ڈیل کے تحت ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں رکھ سکے گا۔ ایران کا امریکی فوج پر حملہ جنگ کے دوبارہ آغاز کا جواز بن سکتا ہے۔ لبنان کی صورتحال پر نظر رکھنی چاہیے۔ امن قائم ہوا تو لبنان کے لیے اچھا ہوگا۔ بھارت سے تجارتی ڈیل جلد ممکن ہے۔ امریکی پابندیوں کے بعد کیوبا ایک ناکام ملک ہے۔ کیوبا کے مستقبل کے لیے مثبت اقدامات کیے جائیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی صدر کے بیان کا مسترد کر دیا۔ عباس عراقچی نے سپریم لیڈر سے ملاقات کے ذکر پر کہا، معاملے کو حقیقت پسندانہ انداز اور زمینی حقائق کا تناظر میں دیکھنا جانا چاہیے۔ سیکیورٹی اداروں نے مجتبی علی خامنہئی کی عوامی سرگرمیوں سے اجتناب کا مشورہ دیا۔ ملکی امور پر انہیں مکمل اختیار حاصل۔ نظام حکومت سپریم لیڈر کی رہنمائی کے مطابق چل رہا ہے۔ جس درجے کی اطاعت اور وفاداری شہید آیت اللہ خامنہئی کے ساتھ تھی، وہی مکمل وفاداری اور حمایت مجتبی علی خامنہئی کے ساتھ برقرار ہے۔ ٹرمپ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ہم ان کی شرائط مانیں اور اپنی مبہم رکھیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے بیان میں کہا کہ موجودہ مسودے میں ابہام ہیں جن کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ ایران اس وقت تک امریکہ کو گرین لائٹ نہیں دے گا جب تک اس کے حقوق محفوظ نہیں ہو جاتے۔ امریکہ بلا وجہ جدوجہد کر رہا ہے۔ جتنی جلدی ایرانی قوم کے حقوق کی فراہمی ہوگی، اتنا ہی امریکہ کے لیے بہتر ہوگا۔ ایران اور روس کے درمیان جوہری شعبے میں تعاون کے لیے $25 ارب کا معاہدہ۔ آن لائن کانفرنس میں دونوں ممالک کے حکام اور ماہرین نے شرکت کی۔ ایرانی سفیر کاظم جلالی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہرمز منصوبہ اور بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ کی توسیع پرامن ایٹمی توانائی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کے سب سے اہم منصوبوں میں شامل ہیں۔ بوشہر نیوکلیئر پاور پلانٹ فعال ہے، اس کے دوسرے اور تیسرے یونٹس زیر تعمیر ہیں۔
عالمی جوہری توانائی ایجنسی نے ایران سے مکمل تعاون اور جوہری تنصیبات کے معائنے کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کی جوہری نگرانی کے ادارے نے رکن ممالک کو رپورٹ بھیج دی۔ ایران سے دوبارہ 1 سال قبل اپنی جوہری تنصیبات پر بمباری کے بعد افزودہ یورینیم کی صورتحال سے فوری آگاہ کرنے اور مکمل معائنے کا حکم دیا۔ سربراہ IAEA رافیل گروسی کا کہنا ہے کہ جوہری عدم پھیلاؤ کے منصوبے NPT کے تحت حفاظتی اصولوں کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنا ناگزیر ہے۔ ایران اس پر عمل درآمد کو کسی بھی صورت معطل نہیں کر سکتا۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات کو باہمی طور پر فائدہ مند اقتصادی شراکت داری کی شکل دینے کا خواہش مند ہے۔ وزیر اعظم کی سعودی تجارتی وفد سے ملاقات میں گفتگو، کہا امید ہے دونوں ممالک مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں اور معاہدوں پر حتمی شکل دیں گے۔ وفد سعودی پاک جوائنٹ بزنس کونسل کے چیئرمین پرنس منصور بن محمد کی قیادت میں پاکستان کا دورے پر آیا ہوا۔ سعودی وفد کا بندرگاہوں، شاہراہوں، ہوائی اڈوں کی آؤٹ سورسنگ، توانائی، بجلی کی تقسیم، IT سیکٹر میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار۔ شہزادہ منصور نے سعودی حکومت کے ساتھ کاروباری برادری کی بھی پاکستان کے ساتھ متعدد شعبوں میں B2B روابط کو بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ آئندہ وفاقی بجٹ 10 جون کو پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی اجلاس بلانے کی سمری تیار۔ حکومتی ذرائع کے مطابق سینٹ کا بجٹ سیشن بھی 10 جون کی شام طلب کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق بجٹ کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کی سمری بھجوا دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو بلا لیا۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی شرکت کریں گے۔ قومی اقتصادی کونسل آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے گی۔ رواں مالی سال کا اکنامک سروے 9 جون کو پیش کیے جانے کا امکان۔ انکم ٹیکس وصولی کا مجوزہ آٹومیٹڈ نظام نافذ ہوگا۔ اسلام آباد سے آغاز ہوگا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت FBR میں جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس، کہا ٹیکس وصولی کے نظام میں انسانی مداخلت اور ثواب دیدی اختیارات کو کم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ان لینڈ ریونیو کی وصولیوں کو شفاف اور فیس لیس بنانے کے لیے ایک جامع منصوبہ پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال کے ذریعے خودکار، جدید اور مؤثر ٹیکس مینجمنٹ نظام کا یہ منصوبہ حکومت کی اصلاحاتی ایجنڈے میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اراکین پارلیمنٹ کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 7 ارب روپے کی ضمنی گرانٹ پر غور کیا جائے گا۔ پاکستان نیوی کے لیے ضمنی گرانٹ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایران امریکہ مذاکرات کی میزبانی کے لیے سیکیورٹی پر 69 کروڑ روپے اخراجات کی منظوری دی جائے گی۔ ترلائی بم دھماکے کے شہداء کے لیے مالی امداد کی فراہمی کے پیکج کی منظوری دیے جانے کا امکان۔ ریکارڈنگ کی سیکیورٹی انتظامات کے لیے FC کو 41 کروڑ 39 لاکھ روپے فنڈز فراہمی کی سمری پر غور ہوگا۔ پاکستان کو 1 ارب 30 کروڑ روپے کے فنڈز کی فراہمی پر غور ہوگا۔ اس دفعہ انشاءاللہ تعالی کوئی آپ سے سیٹ نہ چھیننا چاہتے ہیں، نہ چھین سکتے ہیں۔ میں پورا گلگت بلتستان سے اپنے امیدواروں کو منتخب کرواؤں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھاری اکثریت کا حکومت گلگت بلتستان میں بناؤں۔ 18ویں ترمیم کی جو آئینی تحفظ ہے گلگت بلتستان کو دلوانا ہے۔ مجھے مینڈیٹ چاہیے، بھاری اکثریت کا مینڈیٹ چاہیے تاکہ میں حق ملکیت پہ عمل درآمد کر سکوں۔ ہمیں گلگت بلتستان سے مینڈیٹ چاہیے تاکہ اسلام آباد جا کر کہہ سکوں کہ کوئی نیا صوبہ بنانے سے پہلے گلگت بلتستان کی آواز بھی سنیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا جلسہ عام سے خطاب، کہا اس بار کوئی ہم سے سیٹیں نہیں چھین سکے گا۔ گزشتہ انتخابات میں پیپلز پارٹی سے 9 سیٹیں چھینی گئی۔ بلاول بھٹو نے نون لیگ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو پنجاب کے حقوق پر سودا کرنے کے لیے تیار ہیں وہ GB کو کیا حقوق دیں گے۔ پیپلز پارٹی حقوق پر سودے بازی نہیں کرے گی۔ گلگت بلتستان کو حق ملکیت دینے کے لیے جیالہ وزیر اعلیٰ چاہیے۔ 18ویں ترمیم میں دیا گیا گلگت بلتستان کا حق بچانا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نہ بنی تو حق ملکیت کا قانون کیسے ملے گا؟ بلاول نے کہا کہ پیپلز پارٹی نوکریاں دیتی ہے، دیگر جماعتیں نوکریاں چھینتی ہیں۔
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से गिलगित बल्तिस्तान को सयाहत का हब बना देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सियासी जमात नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तहरीक है, एक सोच है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरजीह अवाम है। वो जब भी गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो सिर्फ सियासत की बात नहीं करते, वो आपके मुस्तकबिल की बात करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको कभी अकेले नहीं छोड़ेगी। हम हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़े थे और इंशाल्लाह हमेशा खड़े रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम बिलावल की तरजीह हैं। पीपल्स पार्टी नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल महफूज बनाएगी। जीत तरक्की की होगी, जीत तीर की होगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी कांगर में जलसा-ए-आम से खिताब। मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो सिर्फ सियासत नहीं, आवाम के मुस्तकबिल की बात करते हैं। वो अपने आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के आवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने जमहूरियत के लिए जान कुर्बान कर दी। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबी मुहिम में लीगी रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी पर जवाबी वार। आबिद शेर अली ने बिलावल भुट्टो का नाम लिए बगैर तंज करते हुए कहा, जिनके अपने सूबे में पानी नहीं वो गिलगित को बिजली कहां से देंगे। साद रफी कहते हैं, नून लीग ने जब भी मुल्क तरक्की की राह पर डाला, हमें जेलों में डालकर नाअहल लोगों को बिठा दिया गया। खुरम दस्तगीर ने सवाल किया कि आइंदा 5 साल में हुंजा को कराची जैसा बनाना है या लाहौर जैसा। फैसला गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को करना है। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात और विफाकी बजट के मामले पर हुकूमत इत्तेहाद में तलखियां। पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं में गर्मा गर्म बयानात का तबादला। बिलावल भुट्टो का 18वीं तरमीम के तहत इस्लामाबाद को सूबों का हाकमियत तस्लीम करने का मशवरा, जिस पर वज़ीर आज़म के मुशीर आला सनाउल्लाह ने रद्द-ए-अमल में कहा कि 18वीं तरमीम सूबों को इख्तियारात के साथ साथ जिम्मेदारियां भी देती है। बिलावल बताएं कि सी पैक के तहत पंजाब में जो तरक्याती काम हुए वो कराची या सिंध में क्यों नहीं हो सके। बिलावल भुट्टो का तंज दरअसल पंजाब नहीं सिंध हुकूमत पर है। नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत के खिलाफ नजरसानी दरखास्त मुस्तरद कर दी। मुजरिम के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि वकूए और ट्रायल के वक्त मेरे मौकल की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। लंदन के हॉर्ले स्टेट क्लिनिक का खत भी अदालत में पेश कर दिया। जस्टिस सलाहुद्दीन पेनहोर ने रिमार्क्स में कहा कि खत पर तो 2022 की तारीख दर्ज है। क्या मुजरिम वाक़े के बाद खुद खत लेने लंदन गया था? नूर मुकद्दम के वालिद शौकत मुकद्दम की जानिब से फैसले का खैर मकदम। कहा, यह नूर मुकद्दम का केस नहीं, तमाम पाकिस्तान की बेटियों का मामला था। वो पाकिस्तान की तमाम बेटियों के साथ खड़े हैं। एलॉन मस्क की पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की तारीफ, मगरबी ममालिक को सीखने का मशवरा दे दिया। एलॉन मस्क ने मोटरवे गैंग रेप केस के फैसले पर पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को सराहा। उनका कहना है कि मगरब में भी ऐसा इंसाफ का निज़ाम होना चाहिए। एलॉन मस्क ने लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से मुजरिमान को सजाए मौत बरकरार रखने के फैसले का खैर मकदम किया। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के सहूलतकारों का अदालत से रजू। मुलजिम सुहेल और ज़ीशान ने दफ़ा 63A के तहत दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरकज़ी मुलजिमा अनमोल से कोई ताल्लुक नहीं। मुकदमे से नाम खारिज करने की इस्तदा। कराची से गिरफ्तार मुनशियात फरोश शीनी और 2 बेटियों के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। ज़राए के मुताबिक मुलजिमा अनमोल से राब्तों पर 2 CTD एहलकार कांस्टेबल अली कुरैशी और ASI कफील अवान मुलाजमत से बर्खास्त। दोनों को चंद रोज कबल हिरासत में लेकर बयानात भी कलमबंद किए गए। एहलकारों को मोबाइल फोन का फॉरेंसिक और बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी हासिल की गई।